نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کی سنتیں۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اول جس چیز کا سوال بندے سے ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ طبرانی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنت کے مطابق، اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، اور رکوع سجود بھی جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے ہی کیے، اور خشوع کے صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو بخش دے، چاہے گا تو سزا دے۔ معروف الحدیث، مسند احمد، سنن ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو ٹھنڈے وقت پڑھا کرو۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے اس وقت باہر تشریف لائے جب نہایت رات ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے یہ وقت بھاری اور مشکل ہو جائے گا تو میں نماز ہمیشہ دیر کر کے اسی وقت پڑھا کرتا، کیونکہ اس نماز کے لیے ہمیشہ یہی افضل ہے۔ صحیح مسلم۔ حذافہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اسوار میں ادا کیا کرو، یعنی صبح کا اجالا پھیل جانے پر فجر کی نماز پڑھو، کیونکہ اس میں زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند دارمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز کو بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا سو کے اٹھے اسی وقت پڑھ لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک بار مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، راہ اس قدر تیز چل کر آئے کہ آپ کی سانس مبارک پھول گئی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کے طور پر فرمایا، دیکھو یہ میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس کے غیر وقت میں کوئی نماز پڑھی ہو، مگر مغرب و عشاء کی 2 نمازیں جن کو مزدلفہ میں جمع فرمایا ہے، اور احادیث میں عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں بھی جمع فرمانا مروی ہے۔ یہ جمع بنائے مناسک حج تھی، نہ کہ سفر کی وجہ سے تھی۔ بروایت ابو داؤد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں مغرب و عشاء کو ملا کر نہیں پڑھا مگر ایک مرتبہ۔ جمع بین الصلاتین کے معنی یہ ہیں کہ پہلی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ اسے اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے، اور دوسری نماز میں اتنا دیر کی جائے کہ اس کے شروع وقت میں پڑھا جائے، اور بعض اسے جمع سوری کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر صورت میں تو جمع ہے مگر در حقیقت جمع نہیں ہے۔ مدارج النبوت۔ جامع اصول میں ابو داؤد سے روایت نافع اور عبداللہ بن وقدی مروی ہے کہ ایک بار سفر میں حضرت ابن عمر سے مؤذن نے کہا، الصلاۃ۔ ابن عمر نے فرمایا، چلتے رہو یہاں تک کہ غروب شفق سے پہلے اترے اور نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہوگی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا،
رسول اللہ علیہ وسلم سفر میں جلدی ہوتی تو آپ یہی فرماتے اور یہی ایسا حکم دیا۔ مدارج النبوت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور انہی اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے بھی یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے: طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ مسلم۔ احادیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے سبحانک اللہم، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے آخر میں فرماتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کے نظم میں آمین آستہ کہنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے امام 4 چیزوں میں اخفا کرے یعنی آستہ کہے: تعوذ، بسم اللہ، آمین اور سبحانک اللہم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے، پھر آپ جب اس قرات سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، یعنی جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر کہتے۔ اس طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر خوب دباتے اور انگلیوں کو کھول کر رکھتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں انگلیوں کو 3 حالتیں ہیں: ایک رکوع کی حالت میں کھول کر رکھنا چاہیے، دوسرے سجدے کی حالت میں انگلیوں کو ملا کر رکھنا چاہیے، اور تیسرے تمام حالتوں میں انگلیوں کو اپنے حال پہ چھوڑنا، خواہ قیام کی ہو خواہ تشدد کی حالت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بازوں کو پہلو سے دور رکھتے اور اپنی پشت کو سیدھا رکھتے اور سر کو اس کے برابر نہ نیچا رکھتے اور نہ اٹھاتے، اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے۔ یہ کم از کم ہے، بسا اوقات آپ اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں، اور زیادہ مرتبہ طاق عدد میں آپ فرماتے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اسی انداز سے کرتے۔ آپ جب سجدہ میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے، پھر پہلے ناک زمین پر رکھتے، پھر پیشانی مبارک رکھتے، سجدے میں بازوں کو اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھتے، اتنا کہ بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر جائے۔ سجدے میں سر مبارک کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہوتا۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھا نہ بیٹھ جاتے دوسرا سجدہ نہ فرماتے۔ جب قیام طویل ہوتا تو رکوع اور سجدہ اور جلسے کو بھی طویل ہوتا، اور جب قیام مختصر ہوتا تو یہ بھی مختصر ہوتا تھا۔ مدارج النبوت۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ جب سجدے سے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو رانوں اور گھٹنوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے، اور سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھے اور اس سے ٹیک لگاتے ہوئے کھڑا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے وقت زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کو منع فرمایا ہے، لیکن بوقت ضرورت بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا جائز ہے۔ مدارج النبوت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھاتے اس پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے۔ جب آخری رکعت کے تشہد کے لیے بیٹھتے تو قاعدہ اولیٰ کی طرح بیٹھتے اور تشہد پڑھتے، دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ چنگلی یعنی چھوٹی انگلی اس کے پاس کی انگلی کو ہتھیلی کے اندر جمع کرے اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنائے
اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، اور جب لا الہ کہے تو انگلی اٹھائے اور الا اللہ کہنے پر نیچے کر دے۔ مدارج النبوت۔ حضرت سہیل ابن سعد روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو اپنی نبی پر درود نہ بھیجے۔ طبرانی، ابن ماجہ۔ درود شریف پڑھنے کے بعد نماز میں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیماً بھی ثابت ہے اور عملاً بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ مسلم۔ قبر کے عذاب سے پناہ چاہیے، مسیح دجال کی فتنے سے، موت اور حیات کی فتنے سے، گناہ سے، اور بلا وجہ ٹیکس سے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب بک من الفتنة المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومرض۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تعلیم اس طرح ہم کو دیتے تھے جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ مسلم، بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد نماز کے آخر میں دائیں اور بائیں سلام پھیرتے اور اپنی چشم مبارک نماز میں کھلی رکھتے تھے، بند نہ فرماتے تھے۔ صحیح مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بخاری، مسلم، مشکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اور پھر قبلہ رخ رہتے اور مقتدیوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو جاتے اور اپنے دائیں یا بائیں جانب رخ انور پھیر لیتے۔ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بائیں رخ ہو جاتے دیکھا، اور انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کئی بار کثرت سے دانی جانب رخ فرماتے دیکھا۔ زاد المعاد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب شام یا صبح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسلک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ وفی اہلہ ومالہ۔ معروف حدیث۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے فرمایا، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کرو اور کبھی اسے نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک۔ مسند احمد، سنن ابی داود، سنن نسائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں عرض کیا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت العفو الرحیم۔ بخاری، مسلم۔ حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ یہ پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار۔ تم نے مغرب کے بعد یہ دعا کی اور اس رات میں تم کو موت آ گئی تو دوزخ سے تمہارا بچاؤ کر دیا جائے گا، اور اگر صبح کی نماز پڑھی
اور بات کیے بغیر آدمی نے یہ 7 بار پڑھ لیا، اس دن تمہاری موت آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا۔ سنن ابی ماجہ، زاد المعاد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر دن کی صبح اور رات کی شام میں 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور وہ اس دن اور رات ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ اور 3 بار یہ دعا بھی مانگو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق۔ قیام میں 11 سنتیں یہ ہیں: تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو پشت نہ کرنا، پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد ہونا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، چھوٹی انگلی یعنی چنگلیاں اور انگوٹھوں سے ہلکا بنا کر گٹھے کو پکڑ لینا یعنی کلائی کو پکڑ لینا، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور ثنا پڑھنا۔ نماز میں قرات کرنے کی سنتیں: تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا، چپکے سے آمین کہنا، اور نماز نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ رکوع کی سنتیں: رکوع کی تکبیر کہنا، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، پیٹھ کو بچھا دینا، سر اور سرین کو برابر رکھنا، رکوع میں کم سے کم 3 بار تسبیح سبحان رب العظیم پڑھنا، رکوع سے اٹھتے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمد اور مقتدی تو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا۔ سجدہ کی باتیں سنتے ہیں: سجدہ کی تکبیر کہنا، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، سجدے میں پیٹھ کو اور رانوں سے الگ رکھنا، پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کونیوں کو زمین سے الگ رکھنا، سجدے میں کم از کم 3 بار سمیع اللہ رب العالی پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ قاعدہ کی سنتیں: دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پہ بیٹھنا، اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھنا، تشہد میں اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ قاعدہ آخر میں درود شریف کا پڑھنا، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ جو قرآن میں اور حدیث میں ہے ان کو پڑھنا، دونوں طرف سلام پھیرنا، سلام کی دائیں طرف سے ابتدا کرنا، امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور سحرہ جنات کی نیت کرنا، مقتدی کو امام اور فرشتوں اور سحرہ جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا، منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پشت رکھنا، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور سجدے میں یہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ عورتوں کی نماز:
تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھاوے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ سینے پر ہاتھ باندھیں اور صرف دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں۔ دونوں بازوؤں کو پہلو سے خوب ملائے رکھیں۔ دونوں پیر کے ٹخنوں کو بالکل ملاویں۔ سجدے میں عورتیں نہ کھڑا کریں بلکہ دائیں طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں۔ پیٹ دونوں رانوں سے دونوں پہلو سے ملا دیں اور دونوں باہوں کو زمین پر رکھ دیں۔ قاعدہ میں جب بیٹھیں دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھ دیں اور انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ نماز کی خاص سنتیں: سجدے کی جگہ قیام میں اور رکوع میں پاؤں پر، سجدے کی حالت میں ناک پر، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رکھیں، اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکیں۔ اگر نہ روکے تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے روکیں، اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی روکنے کی کوشش کریں اور ضبط کریں۔ سری نماز میں، یعنی جس نماز میں اونچا نہیں پڑھا جاتا، اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے۔ سلام پھر کر ایک بار اللہ اکبر کہیں اور پھر مرتبہ استغفر اللہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔